نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رجب کا مہینہ اور ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی عبادات۔ رجب کے مہینے میں عموماً 3 کام کیے جاتے ہیں۔ ایک تو 27ویں کی رات کو جاگا جاتا ہے، پھر اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو جاگ کر عبادت کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور روزہ اسی مناسبت سے ایک فضیلت کا کام سمجھ کر رکھا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو اس مہینے میں عام ہے وہ کونڈے کرنا ہے، جن کو امام جعفر رحمت اللہ علیہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آج ہم ان تینوں چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور اس بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ رات کی عبادت، دن کا روزہ شب معراج کی نسبت سے، اور 22 رجب کو کونڈے کرنا امام جعفر کی نسبت سے۔ ان چیزوں کا جائزہ لینے سے پہلے یہ بات ہم اپنے ذہن میں پھر سے دہرا لیں کہ دین دراصل وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو دیا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا۔ قرآن پاک اس کے بارے میں فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مکمل ہو گیا تھا۔ عبادت کے نام پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا سورس یا تو اللہ کی کتاب ہے یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ جب ایک مسلمان ہوتا ہے تو جو کلمہ وہ پڑھتا ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہے۔ دین کے نام پر جو کام بھی ہم کریں گے اس کی اتھارٹی انہی 2 ہستیوں کی طرف سے ملنی چاہیے۔ ان کے بعد کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں، خواہ وہ کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، کتنا بھی سمجھدار کیوں نہ ہو، کہ وہ دین کے نام پر کوئی اور چیز انٹروڈیوس کرائے، کسی اور چیز کو رواج دے۔ اگر یہ حق دے دیا جائے تو دین میں طرح طرح کی نئی باتیں شامل ہو جائیں جو اصل دین کی جگہ لے لیں گی، اور دین کے نام پر بہت سا انتشار، اختلاف اور باہم عداوت جنم لے گی۔ یہ 3 عبادات، رات کا جاگنا، دن کا روزہ، اور اس کے بعد 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام پر کچھ پکانا اور دینا، یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی۔ 27 رجب کی رات، جسے عموماً شب معراج کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معراج نصیب ہوئی، اگر کا لفظ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ اس تاریخ میں بھی اختلاف ہے، سال میں بھی اختلاف ہے، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گی۔ اگر آپ کو معراج نصیب ہوئی بھی اس رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات جو مخصوص عبادت کی، اس کے بعد کبھی بھی ہر سال 27 رجب کو کوئی خاص عبادت نہیں کی، نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی 27 رجب کی رات کو کوئی شب بیداری کی یا اس کی کوئی فضیلت بتائی۔ اسی طرح جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، عزت افزائی کی جاتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں شب بیداری اور اس دن میں روزے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح جہاں تک امام جعفر کے نام پر جو کونڈے دیے جاتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ تاریخ نہ تو امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کی ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کی ہے، لہذا ان کی طرف اس کی نسبت کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا یا جواز ہی نہیں ملتا۔ امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی ولادت ایک روایت کے مطابق 8 رمضان 80 ہجری میں ہوئی، یا 83 ہجری کی روایت بھی موجود ہے، 83 یا 80۔
اور وفات شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں ہوئی. اس لیے نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کی خوشی میں یہ ہو رہا ہے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی وفات کے ضمن میں یہ کوئی کام ہو رہا ہے. اگرچہ اصلاً ہی کسی کی پیدائش یا کسی کی وفات پر کچھ کھانا پکانا یا مخصوص کھانے پکانا اسلام کی روح کے مطابق ہی نہیں. اسلام میں صدقہ خیرات کا جو تصور ہے وہ یہ کہ انسان جب اپنے پاس کچھ مال پائے یا کسی ضرورت مند کو دیکھے تو وہ صدقہ خیرات کرے. اسی طرح اسلام نے صدقہ خیرات کی کچھ مخصوص شکلیں نہیں بتائیں کہ وہ حلوہ ہو یا کھیر ہو یا پوریاں ہو یا چاول ہو یا دیگ ہو یا بریانی ہو یا کوفتے ہو. نہیں، اس لیے کہ اسلام ایسی کسی تکلیف میں انسان کو نہیں ڈالتا جو انسان کے لیے نبھانا مشکل کا سبب ہو یا مشکل پیدا کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک یونیورسل